مچھلی کے علاوہ دریا کا کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، صرف مچھلی حلال ہے۔ وہ بھی اس میں بھی ایک توافی مچھلی آتی ہے، توئے الف زبر تو فا زیر فی، توافی مچھلی اس کو بولتے ہیں کہ جو قدرتی موت مر کر، طبعی موت مر کر سمندر پر الٹی تیر جاتی ہے، یہ توافی کہلاتی ہے، یہ حرام ہے۔ ورنہ زندہ مچھلی یا کسی سبب سے ماری گئی، اندر کسی نے مطلب یعنی کہ کوئی دوا ڈال دی اس سے مر گئی، یا پرندے نے اٹھائی زندہ مچھلی لے گیا اور چبائی آدھی پھینک دی، وہ مر گئی، یہ کھا لی۔ یہاں تک کہ کسی جانور نے یا پرندے نے سالم مچھلی زندہ نگل گیا، اب اس نے قے کر کے وہی مچھلی ڈال دی اور اس میں تغیر نہیں آیا، نرم نہیں پڑ گئی، تغیر یعنی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو گیا، چینجز نہیں آئی، تو یہ مچھلی بھی حلال۔ دیکھیے اس میں اصول یہ ہے فقہ حنفی کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی کو جائز قرار دیا، باقی ہر مخلوق کو ناجائز قرار دیا فقہ حنفی کی روشنی میں۔ لہذا اب مچھلی کسے کہیں گے؟ یاد رکھیں کہ جو مچھیرے وغیرہ جو اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں، اگر کسی چیز کو مچھلی قرار دیتے ہیں تو بس وہ مچھلی ہے، وہ چاہے ملا مچھلی کہلائے، پلہ مچھلی، سرمئی ہو، چاہے وہ مطلب فنگر فش کہلاتی ہو، وہ سب کھانا جائز۔ اور جس کو یہ مچھیرے وغیرہ مچھلی تصور نہ کریں بلکہ کیڑا کہیں تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اب جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیڑا ہے کہ مچھلی، اس لیے چونکہ اس میں کیڑے کا قول بھی ہے تو اجتناب کرنا بہتر ہے، باقی جس کو مچھلی کہا جا رہا ہے اسے بالکل آپ کھا سکتے ہیں۔ کیا ہم جھینگے کھا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہ حنفی میں جھینگے کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے فقہ حنفی میں نہیں ہے، فقہ محمدی میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم فقہ شقہ کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جھینگا حرام ہے؟ قرآن میں سوال نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو میں تھوڑے سے امام ابو حنیفہ کے اس مسلک پہ دلائل دے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اس بارے میں بہت قوی ہے قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ کچھ بھی حلال، بولنے تاکہ سبق یاد ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں کیا کیا آپ کھانا شروع کر دیے پبلک نے، وہ چیزیں بھی کھا رہے ہیں جس کو امام شافعی بھی حلال نہیں سمجھتے۔ جو گٹکا کھا سکتا ہے اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، بھائی گٹکا کھا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے، جو بہنوں کی جائیداد کھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ بات سنیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر کی صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں حلال ہیں۔ اہل حدیث حضرات بھی کہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں حلال ہیں۔ یہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا۔ کہتے ہیں اس میں کوئی مخصوص شکار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی جتنی مخلوق ہے اس کا شکار ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ وطعامہ، اور اس سمندر کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں یا احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات میں سری نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا پچھلی آیت سے اگر جوڑ دیکھا جائے تو پیچھے آتا ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ، اس سے اگلی جو آیت ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے اگر تم احرام کی حالت میں ہو، اور سمندر کا شکار حلال ہے۔ تو کیا مطلب کہ سمندر کا شکار احرام کی حالت میں بھی حرام نہیں ہے۔ یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ سمندر کی کتنی چیزیں حلال ہیں کتنی حرام ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ احرام کی حالت میں جانور کا شکار نہیں کر سکتے، مگر سمندری جانور اس سے مستثنا ہیں۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرو گے تو دم واجب آئے گا، سمندر کے جانور کا شکار کرو گے تو دم واجب نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی یہ کہ کون سی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں حرام؟ بھائی نہیں ہے، اگر آ رہا ہے تو پھر بتائیں نا، اگر تھک گئے تو پھر میں اگلے درس میں اس کو بیان کر دوں گا۔ باقی کون سی حدیث ہے؟ تو اس بارے میں پہلی تو قرآن مجید کی آیت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
قرآن میں آتا ہے کہ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک ذمہ داری خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے. تو وہ چیزیں جو خباثت جن میں ہو، گندگی ہو، وہ چیزیں انسان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اگر مچھلی کے علاوہ ہر مخلوق کو سمندر کی حلال قرار دے دیا جائے تو سمندر سے ایسی ایسی بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جنہیں دنیا میں کوئی بھی کھانا گوارا نہیں کرتا. اور اسی حدیث سے دیگر ائمہ نے استدلال کیا ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ خبیث وہ چیز ہے جس کو اللہ اس کے رسول خبیث کہہ دیں. ممکن ہے بعض اہل حدیث یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ خبیث وہ جس کو اللہ اس کے رسول خبیث کہہ دیں، اور اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، خود سے نہیں بنا سکتے. یہ غلط ہے. بعض چیزوں کو خود سے بھی حرام قرار دیا خبیث ہونے کی بنیاد پر. تو اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ مچھلی کے علاوہ اگر چیزوں کو حلال قرار دیا جائے تو اس میں مینڈک بھی ہے سمندر میں، وہ بھی نہیں ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. ایک دلیل تو یہ ہو گئی قرآن مجید کی آیت وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ صریح ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے. جانور جب ہی حلال ہوتے جب اسے اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھایا جائے. لیکن حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے گئے. مردار ہونے کے باوجود، یعنی ذبح ہم نہیں کریں گے پھر بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہیں. ایک السمک والجراد، ایک ہے مچھلی اور دوسری ہے ٹڈی. یہ ٹڈی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، یہ بھی حلال ہے، بغیر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مردار ہونے کے باوجود ہمارے لیے کیا ہے وہ حلال. ایک مچھلی، دوسری بولو بھائی ٹڈی. تو پتہ یہ چلا کہ سمندر کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے ذبح تو ظاہر ہے اس کو نہیں کرتے، تو وہ کیا ہے وہ حرام رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. بعض حضرات اس میں اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مچھلی بھی حلال اور ٹڈی بھی حلال مردار. مچھلی کے علاوہ چیزوں کے بارے میں حدیث خاموش ہے، ان کی حرمت ثابت نہیں ہو رہی. اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف. تو فقہ حنفی میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. علمی تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو گئی ہے، لیکن ممکن ہے کوئی عالم بھی یہ سنے، تو علماء کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ واقعی اشکال ہے اور اس کا جواب سمجھ میں آ جائے گا. تو بات یہ کہ ہم یہاں مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کر رہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مردار میں حرمت ہی ہے. مردار میں اصل کیا ہے؟ حرام. ہر قسم کا مردار حرام ہے جانوروں میں. دو چیزوں کو حدیث میں مستثنا کیا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی. باقی چیزیں اپنی اصل پہ رہیں گی حرمت میں، باقی اپنی اصل پہ. کہ مردار حرام ہے تو جھینگا بھی اس میں داخل اور کیکڑا بھی اس میں داخل. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لہذا دو چیزوں کا استثناء ہے، مچھلی اور ٹڈی کا. لہذا یہ دو تو حلال رہیں گی، باقی تمام چیزیں اپنی اصل پہ ہونے کی وجہ سے حرام رہیں گی. اب جو بھی چیز سمندر میں مچھلی نہیں ہے وہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک ذاتی رائے ہے کہ دلائل کے لحاظ سے اسی کو اگر آپ تمام دلائل پہ غور کریں تو امام حنیفہ کی بات بہت وزنی ہے اس میں. تو اس لیے مچھلی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سمندر کی ان کو کھانے کی کوشش بولو بھائی نہ کریں. اور ایک اور دلیل ابھی ذہن میں آئی، جزیرہ عرب تین طرف سے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی سمندر میں گھرا ہوا ہے. جو سمندری علاقے ہوتے ہیں نا ان کی خوراکیں سمندری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. بنگلہ دیش والوں کو دیکھ لو، سارا دن مچھلی کھاتے رہتے ہیں کیونکہ سمندر میں عادت پڑ جاتی ہے. صحابہ کرام کے تینوں طرف سمندر تھا، اس کے باوجود کسی صحابی سے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو چکھنا بھی ثابت نہیں ہے. اگر حلال ہوتا تو جس حساب سے مچھلی کھائی جاتی تھی اسی حساب سے جھینگے اور کیکڑے بھی کھائے جاتے. سمندری سفر بھی صحابہ نے کیے ہیں، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو کبھی. تو جس چیز کا داعیہ موجود ہو پھر بھی اس پہ عمل نہ کیا جائے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ جائز نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جو لوگ موسیقی کو جائز کہتے ہیں نا اور کہتے ہیں موسیقی کے ناجائز ہونے کی کوئی واضح صریح حدیث نہیں ہے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث تو ایک الگ رہی، لیکن موسیقی میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے. مشرکین مکہ بھی باندیاں لا کے نچواتے تھے، موسیقی بجاتے تھے، اس کے باوجود کسی ایک صحابی نے پوری زندگی بانسری بھی نہیں بجائی کبھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو
ममनू समझते थे, वरना कोई तो बाजा बजाते, कोई तो बांसुरी बजाते, एक भी रिवायत नहीं है। तो इतना इज्तिनाब जब ही किया जाता है जब उस चीज को गलत समझा जाता है। तो किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है कि मछली के अलावा कोई चीज उन्होंने नोश फरमाई हो। तो इसलिए जो चीज बाज उलमा जैसे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सुना है कि झींगे को जायज कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि वो समझते हैं कि मछली की एक किस्म है, उनका रिसाला मैंने पढ़ा है, वो इसको मछली की अक़साम में दाखिल करते हैं। लेकिन इस बात में उनके दलाइल भी हमने पढ़े हैं और उनके उस्ताद हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ने उन दलाइल का जवाब भी लिखा है। तो हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के दलाइल ज्यादा मजबूत हैं। हजरत ने साबित किया है कि झींगे का मछली से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप उठा के भी चेक करेंगे ना झींगे को, तो डॉक्टर और जो माहिरीन, जो जानवरों के माहिर डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि इंसान को गधा कहना इतना अजीब नहीं है जितना झींगे को मछली कहना अजीब है। क्योंकि इंसान फिर भी गधे से बहुत सारे आज़ा में मुशाबहत रखता है, रीढ़ की हड्डी आपके भी है, उसके भी है, सही है ना, आंखें उसकी यहां लगी हुई है, नाक उसकी यहां, बहुत सारी चीजें गधे और हमारी एक दूसरे से मैच करती है। लेकिन मछली और झींगे की कोई भी चीज आपस में मैच नहीं करती, ना गलफड़े हैं, ना रीढ़ की हड्डी है, ना फेफड़े हैं, ना सांस लेने का वो तरीका, ना चलने का वो तरीका। झींगा रहता है पत्थरों में, कोने खुदड़ों में, जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं, जबकि मछली चलती है, सफर करती है। तो किसी चीज में झींगा मछली से मुशाबत नहीं रखता, इसलिए ये खाना जायज नहीं है। अलबत्ता दूसरे अइम्मा चूंकि इसमें इख्तलाफ करते हैं, तो इस इख्तलाफ की बुनियाद पर हम इसको मकरूह तहरीमी कहते हैं, हराम से थोड़ा कम दर्जा दे देते हैं। क्या मतलब, इतनी तकरीर सुनने के बाद भी किसी को शौक है, खा रहा है, तो फिर भी हम हाथ उस पर जरा हल्का रखते हैं कि चलो इमाम शाफी के यहां जायज है, उनके यहां जायज है। तो हम उसको गुनाहगार तो कहेंगे कि नालायक, तुम जब एक फिक़ह से तुम्हारा ताल्लुक है तो झींगे के लिए अपना मसलक बदलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन उस पर वो हकाम जारी नहीं करेंगे जो कुत्ता खाने वाले पर जारी होते हैं। एक अगर कुत्ता खा रहा है ना, खुदा ना खास्ता बिल्ली खा रहा है, उसे तो घर से फौरन बाहर निकालो। लेकिन झींगा खा रहा है तो थोड़ा सा हाथ उसको बस मलामत की जाएगी कि और इतनी चीजें खाने की, गुटखा खा लेते नालायक समझा, गुटखा खा लेते। और झींगा में एक और बात आपको बता दूं, सेहत के लिए झींगा इतना मुफीद भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, जबकि मछली में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। मछली को अल्लाह ने लहमन तरिया कहा है, बेहतरीन गोश्त। मछली खाने से तबीयत में निशात पैदा होता है और मछली जैसी फुर्ती पैदा होती है। समझ में आ रही है बात? झींगे में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, चिकनाहट पैदा कर देता है जिस्म में, और हार्ट अटैक का बड़ा खतरा होता है उसमें। ये हो गया भाई झींगे। अब खा के दिखाएंगे झींगे। सवाल पूछा, झींगे खा सकते कि नहीं खा सकते? अच्छा, इसी जिम्मे में झींगे के बारे में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। हलाल है, मकरूह है? हलाल है। मकरूह किधर से? हलाल है। समुद्री जानवर है, हलाल है। क्यों? प्योर समुद्री जानवर सारे हलाल है। प्योर समुद्री जानवर वो है जो बाहर निकालने से मरे ना। वैसे तो आप बेल मछली बाहर निकाले और नहीं मरती, फौरन नहीं मर गई, कुछ घंटे बाद मारी जाती है। वो कहते हैं देखो जी जनाब, वो केकड़े हैं वो जो नहीं होते हैं, वो कुछ अर्से बाद मर जाते हैं। मछली, छोटी मछली थोड़ी देर बाद मर जाती है, बड़ी कुछ ज्यादा देर बाद मरती है। वेल मछली तो 5-6 घंटे की मरती है, दोबारा पानी में डालें तो वो चल पड़ती है। प्योरली जो समुद्र का जानवर है वो हलाल है, चाहे जो मर। सही बुखारी में मौजूद है कि अबू उबैदा इब्न जर्राह को जब एक जिहादी मुहिम के लिए रवाना किया गया तो एक बहुत बड़ी मछली जो है ना वो समुद्र के किनारे आ गई, और वो सहाबा किराम कितने दिन तक खाते रहे, और क्या जब उनकी 2 पसलियां जोड़ी ना यूं, तो एक ऊंट सवार उसके नीचे से गुजर सकता था। तो जब हम ये हनफियों को बताते हैं कि यार इतनी बड़ी मछली तो वेल मछली हो सकती है, और आप तो कहते हो वेल मछली हराम है, ये मैमल है, ठीक है, तो कहते हैं नहीं कोई होती होगी, आप भी तलाश करें, हम भी तलाश करें। वो भाई साइंस में तलाश कर ले, वेल मछली इतनी बड़ी होती है और कोई मछली इतनी बड़ी होती है, आप भी तलाश करें ना, हम भी तलाश करते हैं। कुरान पाक में सूरतुल माइदा में आया है कि अल्लाह ताला ने समुंदर का जो मुर्दार है वो हलाल कर दिया। अच्छा, कुरान में? जी, कुरान में लिखा हुआ है। ज़बीहा तो है ही नहीं है ना समुंदर के मुर्दार के लिए, समुंदर का मुर्दार भी हलाल है। अच्छा, जी 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 जी, ज़बा का तो चक्कर ही नहीं है। वैसे सूरह अल माइदा के पहले रुकू में आया है कि मुर्दार हराम है, लेकिन समुंदर के मुर्दार को कुरान ने कह दिया हलाल है, तो उसको ज़बा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें समुद्री जानवर है ना कि कुरान मजीद में, बल्कि इवन के हदीस में भी कहीं डिफ्रेंशिएशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह हैं, जैसे जेली फिश है, स्टार फिश है। तो कुरान मजीद ने तो अल्टीमेटली उन सब को एक ही
सर्कल में उनको हलाल करार दिया है, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि केकड़ा हलाल है, बहुत जी सारे केकड़ा हलाल है, बहुत सारे कहते हैं हराम है। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं, हाँ, लेकिन कुरान की दलील मौजूद है, हलाल है। ये झींगा मछली भी हलाल है। बाकी रह गए जेली फिश के, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े बुजुर्गों ने ज़माने जेली फिश दरियाफ्त भी कोई सी हुई, क्योंकि बुजुर्गों को साइंस का इल्म नहीं सी। अल्लाह ने भी इंतजार किया कि जब साइंस का इल्म आएगा लोग खुद जज करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप ये कह रहे हैं बकरी, गाय, अगर इनमें भी कोई ऐसी बीमारियां आ जाएं जिसकी वजह से सेहत को नुकसान हो, तो आप लोगों को तरगीब दिला सकते हैं कि आप ना खाएं, हराम के एतबार से नहीं, इस एतबार से। जेली फिश में भी अगर किसी एक खास पोर्शन के अंदर कोई पॉइजन पाया जाता है, उसको रिमूव करके बाकी चीज खा ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। लोग तो यार सांप भी खा रहे हैं, उसकी भी वो कहते हैं जी सिरी काट दें, और हालांकि सांप तो हराम है, और दुम काट दें तो बाकी बीच वाला हराम है। तो इस तरह जेली फिश भी या इस किस्म की जो चीजें जिनमें पॉइजन वाली चीजें वो रिमूव करके आप बाकी खाएं। अल्लाह ताला ने आपकी तरकीब, कहते हैं ना जी वो कुतबैन पे नमाज का मसला, तो मसला उसी टाइम उठा है जब मतलब साइंस तरक्की कर गई है, 24 घंटे के दिन रात बन गए, तो उसी को टेंशन लेंदे हो।